تحفظ دین نے کر دیا ہے نام رقم، ذہن و دل کا کل ستا ہو رہا ہے اس سے نہ۔ پاکستانی مسلمان محب وطن ثابت ہوا ہے۔ ان خیالات کا اظہار امریکہ کے معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی نے کیا۔ وہ اورنگ آباد میں تحفظ دین و عظمت صحابہ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس کانفرنس میں ملک کے موجودہ حالات اور مسلمانوں کو درپیش چیلنجز کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پیش ہے یہ رپورٹ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اورنگ آباد کی جامع مسجد سے متصل سعید ہال میں منعقدہ اس پروگرام میں سامعین کو امریکہ سے تشریف لائے ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی کا بصیرت افروز خطاب سننے کا موقع ملا۔ تحفظ دین میڈیا سروس کی جانب سے منعقدہ اس کانفرنس میں ریاست کے مختلف اضلاع سے عمائدین ملت نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی نے عالمی سطح پر داعش کی سرگرمیوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کے یکسر خلاف قرار دیا۔ ڈاکٹر یاسر نے احادیث کے حوالے سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہندوستان میں کسی بھی صورت میں داعش کو داخلہ نہیں مل سکتا۔ اور یہ جو آئے دن الزام لگتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص کو دہشت گردی کے الزام میں اٹھا لیا، فلاں شخص کو داعش کا ایجنٹ سمجھ کر پکڑ لیا گیا، تو یاد رکھیں اس ملک میں داعش کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس ملک میں داعش آ ہی نہیں سکتی، آئیسس نہیں آ سکتی۔ اس کی وجہ ہے، اس کی ایک بہت معقول وجہ ہے، یہ محض کہنے کی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہی ہے کہ اس ملک کا مسلمان محب وطن ہے، وہ دوسروں کے ہاتھ اپنا ایمان اور اپنا دین اور اپنا وطن نہیں بیچ سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی احادیث ذکر کی ہیں کہ جن کا اشارہ اس جانب ہے کہ آخری زمانے میں ایک گروہ نکلے گا جس کی یہ ایکٹیویٹیز ہوں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گروہ کے اندر شامل ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ مسلم پرسنل لاء میں حکومت کی مداخلت کی کوشش کو ڈاکٹر مفتی یاسر نے اقلیتوں کے ساتھ زیادتی سے تعبیر کیا۔ آج 20 کروڑ مسلمان اس ملک میں آباد ہیں، اور ہم 200 سال پہلے نہیں آئے، بلکہ جس وقت اسلام مدینے میں طلوع ہوا تھا اس وقت اس کا سورج کی کرنیں اس ملک میں بھی پڑی تھیں۔ یہاں صحابہ کرام کے ذریعے اسلام آیا ہے، یہاں صوفیاء اعظام کے ذریعے اسلام آیا ہے، ہم 1000 سال سے یہاں رہتے آئے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے کچھ لوگوں کے سامنے، کچھ لوگوں کی آنکھوں میں یہ پرسنل اللہ کھٹک رہا ہے؟ حالانکہ یہ ہمارے گھر کا اندرونی مسئلہ ہے کہ کس طریقے سے نکاح ہو، کس طریقے سے طلاق کے معاملات طے ہوں۔ بالکل ایسے ہی کہ میرا اور آپ کا گھر ہے، میں جس طریقے سے چاہے صوفہ رکھوں اور بیڈ کی سیٹنگ کروں، آپ اپنے گھر میں جس طریقے سے چاہے فرنیچر کی سیٹنگ کریں، مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ میں اپنے ذاتی معاملات کو جس طریقے سے نمٹاؤں، دوسروں کو اس سے کیا لینا دینا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نکاح، طلاق اور پردے کی آڑ میں آپ کی شریعت کو مسترد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کانفرنس میں ملک کے موجودہ حالات اور مسلمانوں کا درپیش چیلنجز کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اور آج جو حالات ہمارے لیے ملک میں ہے، جو گھنٹیاں بج رہی ہے، اور جو ہے صوبے کے صوبے فتح کر کے وہ اعلان کر رہے ہیں، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ کانفرنس میں معروف نعت خواں احمد ساگر کی پرترنم نعت نے سامعین کو خوب محسوس کیا۔ گیا ہے خدا تو پردے گرا رہا ہے، نہ بیچ پردے اٹھا رہے، چلو گناہگار جائیں گے طیبہ، حضور ہم نہ بلا رہے، چلو گناہگار جائیں گے۔ ڈاکٹر یاسر الواجدی کی دعا پر پروگرام کا اختتام عمل میں آیا۔ ETV نیوز کے لیے اورنگ آباد سے اظہر الدین کی رپورٹ۔